السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر، پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر، کہ یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بارگاہ بے کس پناہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نچھاور کریے، پڑھیے باواز سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں جناب غوث محمد صاحب اور ان کے بھائی کہ جنہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی آنے والی زندگی کو شاد و آباد فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے رغبت کر لیا کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کو اپنی سنت قرار دے رہے ہیں، تو جو بندہ مومن نکاح کیا کرتا ہے وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کیا کرتا ہے، ان کی سنت کو زندہ کیا کرتا ہے۔ لیکن آج کا ماحول اور آج کا معاشرہ، ہمیں آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے بات کرنی ہوگی کہ آج اس سنت کو کتنا ہم سنت سمجھ کر ادا کر رہے ہیں اور کتنا ہم اس کو فیشن سمجھ کر اور زندگی کی ضرورت سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم سنت کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس شادی کی رسم کو شادی کی رسم میں ہمیں سنت کے نام پر کچھ نہیں ملتا ہے، ہم صرف ضرورت کے نام پر اس رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ جہاں دیکھیے شادیوں کے اندر بے حیائی کا دور دورہ ہے، خرافات کا دور دورہ ہے، زمانے بھر کی برائیاں شادیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت کا مذاق بنایا جاتا ہے، گانے باجے اور برائیوں کے ساتھ سنت کا مذاق بنایا جاتا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ آئیے نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سنت کو کیسے، اس شادی کو کیسے اپنایا اور شادی کا طریقہ کیسے اختیار کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنت شادی کا طریقہ کیسے اپنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا، جبکہ جس سے ضرورت ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کی رسم ادا کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کی رسم کو ادا کیا۔ آج زمانے میں جہاں نظر ڈالیے وہاں برائی کا دور دورہ ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، شادی کے نام پر خرافات کا دور دورہ ہے۔ اگر کوئی عمر میں بڑی مل جائے تو اس سے اختلاف، اگر عمر میں زیادہ چھوٹی مل جائے تو اس سے اختلاف، اگر
کالی گوری رنگ کا اختلاف، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب چیزوں پر غور نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ میں ساری امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا پیکر بن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شادی کی رسم کو نبھایا۔ جب سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ عمر معنی نہیں رکھتی، عمر کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ اگر دل صاف ہو اور محبت ہو تو عمر کی قیدیں ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ بیوہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی بیوہ تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور نکاح فرما کر امت کو یہ درس دے دیا کہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، 25 سال کی عمر ہو یا 40 سال کی عمر معنی نہیں رکھتی، بلکہ دل صاف ہونا چاہیے اور سنت اپنانے کی نیت ہونی چاہیے تو سب کچھ عمل میں آ جاتا ہے۔ عمر کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جہاں جتنی موقع پر شادیاں کی، ہر شادی میں ایک درس دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ بھی تھی، اس کے علاوہ مختلف امہات المومنین تھی، جن میں کوئی غلام تھا، کوئی آزاد تھا، ہر ایک سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا اور درس دیا امت مسلمہ کو کہ شادی کرو تو اس طرز پر کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہم نے اس سنت کو زندہ کرنے کے بجائے اس سنت کے اندر طرح طرح کی خرافات پھیلا دی ہے، اور اس سنت میں طرح طرح کی برائیاں شامل کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت پر دل سے عمل کرنے کے بجائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کے بجائے شیطان کے وسوسے اور اس کے جال میں آ کر ہم نے اس سنت پر عمل کرنا ترک کر کے اس میں طرح طرح کی برائیاں شامل کر دی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم نے ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ گانے باجے، چند وقت پہلے ان گانے باجوں پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن کچھ خرافاتی ذہن کے لوگوں نے، کچھ شر پسندوں نے اس پابندی کو بھی توڑ کر کے گانے باجوں کا رواج پھر سے شروع کر دیا ہے۔ آج غور کیجئے، گھر گھر کے اندر بیٹی طلاق شدہ بیٹھی ہے، گھر گھر کے اندر عورتیں طلاق شدہ بیٹھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ گھر گھر کے اندر عورتیں طلاق لیے ہوئے بیٹھی ہے؟ آج ان کی شادیوں کے اندر وہ سکون اور وہ راحت نہیں، وہ اطمینان قلبی نہیں۔ آج لوگوں کی شادیوں کے اندر، شادی شدہ جوڑوں کے اندر وہ سکون اور وہ خوشیاں نہیں ہے جو آج سے پہلے نظر آیا کرتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب نہیں ہے، وہ سکون اور خوشحالی نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس شادی کی رسم کو صرف رسم سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم سنت کی طرح اس رسم کو نبھاتے اور اس میں وہ طریقے استعمال کرتے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوتی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی۔ غور کیجئے کہ جب شادی کی رسم جو سنت ہے، جب اس کے اندر ہم اسلامی طریقہ نہیں اپنائیں گے، شریعت نے جو طریقہ عطا کیا ہے اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو کس طرح ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور جب زندگی ہماری کامیاب نہیں ہو سکتی تو ہماری زندگی میں خوشحالی بھی نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی میں چین اور قرار بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شادیوں کو اسلامی طرز پر کیجئے۔ آنے والی زندگی کو اگر خوشحال بنانا ہے، باوقار بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے تو خوشحال طریقے پر ادا کیجئے، ورنہ چند دیر کی شادی میں جو گانے اور باجے ہوں گے وہ فقط چند وقت کے لیے سکون دیں گے، لیکن پوری زندگی کے لیے وبال جان بن جائیں گے، آخرت کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کی بتائے ہوئی زندگی پر، ان کے زندگی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوارنی ہوگی اور آخرت بھی سنوارنی ہوگی۔ اور شادی کی اس سنت کو ہمیں صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔